السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 80، سورۃ نساء، آیات 15 سے لے کر 19 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو۔ اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے۔ دیکھیں، کوئی اور راستہ نکالے، مطلب ہے کہ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے یہ عارضی ہے، وقتی ہے، کہ اگر کوئی تم میں سے عورتیں زنا کریں تو 4 گواہ طلب کرو اور 4 گواہ ثابت کر دیں، گواہی دیں، تو ایسی عورتوں کو قید رکھو یہاں تک کہ موت آئے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم نازل کیا، سورہ نور میں انشاءاللہ پڑھیں گے آیت کریمہ اور حدیث صحیحہ سے، کہ جو شادی شدہ ہیں انہیں سنسار کیا جائے اور جو شادی شدہ نہیں ہیں انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اچھا، اب یہ تو رہا تعلق عورتوں سے۔ اب اگر مرد بے حیائی کریں تو اس کو اردو میں کہتے ہیں کہ بد فعلی، زنا نہیں کہتے، یا اضلام بازی۔ تو سنیے، دیکھیں، واللذانی اوپر تھا، واللاتی عورتیں، اور یہاں 2 الذی کا اللذانی تثنیہ 2۔ واللذانی یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ دیکھیں، عربی جاننے کا بڑا ہی لطف ہے۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو سنیے ترجمہ اور پھر عربی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تم میں سے جو 2 افراد ایسا کام کریں، یعنی کیا؟ بد فعلی، غلام بازی، انہیں ایذا دو، تکلیف دیتے رہو۔ اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو۔ فَأَعْرِضُوا، اب ہم نے ترجمہ کیا منہ پھیر لو، رخ پھیر لو، مگر جہاں تک عربی نہ جانو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو سنیے، لو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ہے بد فعلی کا، یہ بھی وقتی طور پر ہے کہ انہیں تکلیف دے دو۔ کتنی تکلیف دینا ہے؟ کہ وہ توبہ کرنے پر اتر آئیں۔ اب جب توبہ کریں تو سنیے، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، تو تم انہیں چھوڑ دو، منہ پھیر لو۔ مطلب کیا؟ چھوڑ دیجئے انہیں، اب ایذا دینا۔ یہ عربی جاننے کا لطف ہے۔ دیکھیے، فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، اگر توبہ کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، تو فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، دونوں سے منہ پھیر لو، چھوڑ دو ان کی حالت پہ۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ تو بعد میں اس کا بھی حکم آیا ہے کہ انہیں جو ہے رجم کر دیا جائے۔ اب توبہ کا ذکر ہو رہا ہے تو توبہ کے تعلق سے سنیے، دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کس طریقے سے کھول کھول کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ساتھ میں رہیے۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزریں، پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں۔
تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے علم والا، حکمت والا ہے. تو توبہ مطلب فوراً رجوع ہو جائیں، ایک چیز. دوسری چیز بے جہالت، نادانی سے. تو جہالت علم کی ضد نہیں ہے. گناہ کرنے والے جانکار بھی ہوتے ہیں، اچھے اچھے ماہر بھی ہوتے ہیں. نادانی تو فوراً توبہ کریں، اور یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ انسان جب رجوع کرتا ہے تو خوش ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہیں خوب جاننے والے، خوب حکمت والے ہیں. مگر اسی توبہ کے تعلق سے مزید بیان کیا جا رہا ہے کہ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیر کی جائے اور موت آتے وقت توبہ قبول کرے، تو ایسے توبہ قبول نہیں ہوتی. تو اب یہ دوسری آیت جو ہے مشرکین کے ساتھ بھی خاص ہے، اس لیے کہ شرک کرتے رہو تو پھر موت سامنے آنے کے بعد توبہ، تو وہ توبہ قبول نہیں ہوتی. تو ساتھ میں رہیے گا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی. اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی جو کفر پر ہی مر جائیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو دو باتیں ہیں. مومن کو چاہیے کہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کر لے، یہ نہیں کہ دیر کرے اور اس کا وقت نکل جائے. اور یہ ہے جو کافر ہے، بھائی شرک بھی تو گناہ ہے نا، تو اس سے بھی تو توبہ کرنا ہے. تو موت قریب آنے کے بعد نہیں، اگر کفر کی حالت میں موت آ گئی تو پھر ان کے لیے دردناک عذاب. تو آج کے صفحے کی اور آیت سنیے گا. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھو. انہیں اس لیے روک نہ رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی اور بے حیائی کریں. ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو، یعنی رہنے کی زندگی کا طریقہ کار. گو تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے. دیکھیں دو چیزیں ہیں اس میں. ایک چیزیں تم زبردستی عورتوں کو یعنی وارث بناتے ہو، وارث بنتے ہو ان کا، یہ حلال نہیں. اب وارث کیسے بنتے ہیں ان کا؟ تو ایام جاہلیت میں یہ طریقہ کار تھا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ باپ کی چند بیویاں ہیں، تو ظاہر ہے کہ باپ مر چکا، اب وہ بیویاں گھر میں ہیں، تو اس میں سے اس کی تو ماں ایک ہی ہوگی نا بیٹی کی. اب جو اس کی ماں نہیں ہے تو وہ اس کو وراثت میں لے لیتا تھا، اور یا خود شادی کرے یا کسی سے کروائے. تو یہ درست نہیں. میں وراثت میں کیسے تو زبردستی کسی کے وارث بن جاؤ، یہ کہا جا رہا ہے. اب وہ کیوں ہوتا تھا کہ جو کچھ انہوں نے وَلَا تَعْضُلُهُنَّ لِتَذْهَبُوا، مطلب ہے کہ جو مال وغیرہ ان کے پاس ہے وہ چلا جائے گا، اس لیے وہ روک رکھتے تھے. یا کہ انہوں نے مہر وغیرہ میں دیا ہے. ہاں ایک صورت ہے کہ اگر کوئی فحش کام کرے تو یہ اور بات ہے کہ انہیں سزا کے طور پر تم جو ہے انہیں روکے رکھو. اچھا ان کے ساتھ
معروف طریقے سے پیش آؤ۔ اب ایک دوسری بات پیش کی جا رہی ہے کہ کچھ ایسا ہے کہ وہ عورتوں کو ناپسند کرتے تھے۔ اب ناپسند کرتے ہو، اب اگر انہیں چھوڑتے ہیں تو مال و دولت جو ان کے پاس ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نصیحت کرتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز تمہیں ناپسند ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں بھلائی کر دے رکھی ہے۔ تو یہ آج کل کا صفحہ جو ہے اس میں فحش عورتوں کا حکم دیا گیا، اور ان کا وضاحت سے حکم سورہ نور میں آئے گا۔ اسی طریقے سے اغلام بازی اور پھر توبہ کا ذکر ہوا ہے، اور ہم نے کچھ قواعد بھی بتلائے ہیں۔ تو پھر ملتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔